کمرے کا دروازہ لاک ہونے کی آواز کے ساتھ ہی فریال کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ سامنے کھڑا وہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتا ہوا شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک دلہے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور غضب تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے فریال؟ زاویار کی بھاری اور عوبدار آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے طلاق دے کر چھوڑ دوں گا تاکہ تم اپنے اس عاشق کی ہو جاؤ۔ وہ ایک قدم مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ فریال کو اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ کبھی نہیں، میں زاویار سکندر ہوں، اور سکندر اپنی جیتی ہوئی چیز کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتے۔ فریال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچا۔ اس کے اندر کا خوف غصے میں بدلنے لگا۔ میں تمہاری دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں زاویار۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے نکاح کیا، زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ میں صرف شہریار کی ہوں، سن رہے ہو تم؟ صرف شہریار کی۔ زاویار کے قدم رک گئے، اس کے جبڑے سختی سے بھنچے گئے۔ شہریار کا نام اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ کس کی ہو تم؟ اس نے دھیمی مگر خطرناک لہجے میں پوچھا۔ شہریار کی۔ فریال ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ زاویار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ فریال کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ آج کے بعد، زاویار نے دانت پیس کر کہا، اگر تم نے اپنی زبان سے اس 2 کے لڑکے کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم ابھی زاویار سکندر کو جانتی نہیں ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تم جیسے جاگیردار مرد صرف عورت کو قید کرنا جانتے ہیں۔ زاویار نے ایک طنزیہ کہا لگایا۔ قید؟ تم تو پہلے ہی قید تھی بی بی۔ سردار بزدار کی بیٹی ہو تم۔ بھول گئی ہو جس گھر میں اونچی آواز میں سانس لینا بھی جرم تھا، میں نے وہاں سے نکال کر تمہیں اپنی عزت بنایا، اور تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ وہ عزت نہیں، ذلت تھی، فریال نے چیخ کر کہا، اور وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن زاویار نے اسے بالوں سے جکڑ لیا۔ فریال ایک دم سہمی۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس۔ زاویار کی آنکھوں میں اب صرف جنون تھا۔ تمہارا یہ کنوارا پن، یہ غرور، یہ تیزی، سب ختم کرنا پڑے گا مجھے۔ پہلے تمہیں عورت تو بناؤں، پھر جب تم خود گڑ گڑا کر کہو گی تب سوچوں گا کہ طلاق دینی ہے یا نہیں۔ نہیں زاویار، پلیز۔ فریال کو اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جس شخص کے سامنے کھڑی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے بزنس امپائر سکندر گروپ کا اکلوتا وارث تھا۔ طاقت اور اختیار اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ زاویار نے اس کی کوئی فریاد نہیں سنی۔ وہ پوری شدت سے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر فریال کی آواز حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس شیر کے پنجے سے نہیں نکل سکتی، اور پھر اس رات کمرے میں صرف فریال کی سسکیاں اور زاویار کی حاکمیت باقی رہ گئی۔ اس نے اپنا حق جتاتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی ملکیت بنا لیا، اور فریال کے پاس سوائے آنسو بہانے اور اپنی قسمت کو کوسنے کے کچھ نہیں بچا۔ اگلی صبح کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی سورج کی کرنیں فرش پہ بکھری تھیں، لیکن کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ فریال بستر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس کا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایک ہی رات میں کیسے بدل گئی۔ وہ تو آزادی چاہتی تھی، شہریار کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے پنجرے میں تھی جس کی چابی شاید کھو چکی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور زاویار سکندر فریش ہو کر باہر نکلا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگی گھڑی باندھتے ہوئے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ 28 سالہ زاویار اپنی شخصیت میں بے پناہ وجاہت لیے ہوئے تھا، مگر اس کی اصول پرستی اور سخت مزاجی اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو تھی۔ وہ جو ایک بار ٹھان لیتا تھا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا۔ اس نے آئینے کے عکس میں بستر پر بیٹھی فریال کو دیکھا۔ 21 سالہ فریال حسن کا شاہکار تھی، مگر اس وقت وہ کسی ٹوٹی ہوئی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ سردار بزدار کی اکلوتی بیٹی، جس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں باپ کی آنکھ کا اشارہ ہی قانون ہوتا تھا۔
اسی خوف نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ محبت کی تلاش میں غلط راستے پر چل پڑی۔ زاویار مڑا اور سرد لہجے میں بولا، کب تک ایسے ماتم کرتی رہو گی؟ اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ فریال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا، نفرت تھی اور بے بسی بھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ زاویار چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر میرے ماں باپ اور تمہارے والدین ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور سکندروں کی روایت ہے کہ نئی دلہن منہ لٹکا کر نہیں جاتی۔ میرے والدین؟ فریال نے تلخی سے کہا۔ وہ والدین جنہوں نے مجھے تمہارے حوالے کر دیا۔ مجھے ان کی شکل نہیں دیکھنی۔ زاویار نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچا۔ دیکھو فریال، کل رات جو تم نے تماشا لگایا تھا نا کہ گھر سے بھاگ کر اپنی خاندانی عزت خاک میں ملانی ہے، وہ تو میں نے وقت پر پہنچ کر سنبھالی۔ سردار بزدار کی پگڑی میرے پیروں میں گرنے والی تھی کہ میں نے تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ اب اگر نیچے جا کر تم نے ذرا سی بھی ڈرامے بازی کی یا آنکھوں میں ایک بھی آنسو آیا تو یاد رکھنا میرا ہاتھ رکتا نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے فریال کو لرزا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار صرف دھمکی نہیں دیتا، وہ کر گزرتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور پرفیوم لگانے لگا۔ فریال لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، ماضی کے دریچے اس کے ذہن میں کھلنے لگے۔ یونیورسٹی کا وہ زمانہ جب وہ سخت سیکیورٹی کے حصار میں کیمپس جاتی تھی۔ ہر طرف گارڈز ہوتے تھے۔ کسی لڑکے کی مجال نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ایسے میں شہریار واحد لڑکا تھا جس نے اس تک رسائی حاصل کی۔ شہریار ایک مڈل کلاس سادہ سا لڑکا جس کی باتوں میں مٹھاس تھی۔ فریال جو اپنے باپ کے روب اور گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے تنگ تھی، اسے شہریار کی صورت میں ایک مسیحا نظر آیا۔ شہریار نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے قید سے نجات دلائے گا، وہ اسے وہ زندگی دے گا جس کے وہ خواب دیکھتی ہے۔ فریال، تم سونے کی چڑیا ہو جسے پنجرے میں بند رکھا گیا ہے، میں تمہیں اڑنا سکھاؤں گا۔ شہریار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کتنی پاگل تھی وہ! اسے لگا تھا کہ شہریار اس سے سچی محبت کرتا ہے، اسی لیے تو کل رات وہ گھر سے زیورات اور پیسے لے کر بھاگی تھی تاکہ شہریار کے ساتھ نکاح کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہریار تک پہنچتی، زاویار سکندر نے اسے راستے میں ہی روک لیا اور پھر اسی وقت نکاح خواں کو بلا کر زبردستی نکاح پڑھوا دیا۔ کیا شہریار انتظار کر رہا ہوگا؟ کیا وہ پریشان ہوگا؟ فریال نے آنسو صاف کیے۔ اسے اپنے مسیحا پر اب بھی یقین تھا۔ یہ زاویار ہی ظالم تھا جس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ناشتے کی میز پر سکندر حیات اور بیگم ثروت کے ساتھ سردار بزدار اور ان کی بیگم بھی موجود تھی۔ ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن سردار بزدار کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکت پر اب تک شرمندہ تھے۔ سیڑھیوں سے زاویار فریال کا ہاتھ تھامے نیچے اتر رہا تھا۔ فریال نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ زاویار نے اسے بازو کے حصار میں لے رکھا تھا۔ دیکھنے والوں کو یہ محبت لگ رہی تھی، لیکن فریال جانتی تھی کہ یہ گرفت اسے گرنے سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ بھاگنے سے روکنے کے لیے ہے۔ آؤ بیٹا آؤ، بیگم ثروت نے محبت سے پکارا۔ زاویار نے کرسی کھینچ کر فریال کو بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سردار بزدار نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خوش رہو۔ فریال اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شرمندگی اور خوف کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ اس نے کل رات ان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر زاویار نہ ہوتا تو آج اخباروں کی سرخیوں میں سردار بزدار کی بیٹی کے فرار کی خبر ہوتی۔ بیگم ثروت نے ایک مخمل کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے بھاری سونے کے کنگن نکال کر فریال کو پہنائے۔ یہ ہماری طرف سے منہ دکھائی کا تحفہ۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ شکریہ آنٹی، فریال نے بمشکل کہا۔ آنٹی نہیں، ماں کہو بیٹا، بیگم ثروت نے شفقت سے کہا۔ زاویار نے فریال کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے مسکرا کر سب سے کہا، آپ سب فکر نہ کریں، فریال یہاں بہت خوش ہے۔ میں اس کا بہت خیال رکھ رہا ہوں۔ کیوں فریال؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فریال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی۔ فریال کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے
یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک درندہ ہے۔ لیکن میز کے نیچے زاویار نے اپنا بھاری جوتے سے فریال کا نازک پاؤں زور سے دبایا۔ درد کی ایک لہر فریال کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ہونٹ پھینچ کر اپنی چیخ روکی اور زبردستی مسکرائی۔ جی، میں بہت خوش ہوں۔ سردار بزدار نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی زاویار بیٹا، تم نے میری لاج رکھ لی، ورنہ اس نادان لڑکی نے تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ ناشتہ شروع ہوا۔ فریال کے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا، وہ بس پلیٹ میں کانٹا گھما رہی تھی۔ اس کا ذہن بار بار شہریار کی طرف جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ ضرور آئے گا اور اسے اس ظالم شخص کی قید سے چھڑا لے جائے گا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زاویار کی سرگوشی اس کے کان میں ابھری۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، فریال نے نظریں جھکا لیں۔ اپنے اس عاشق کے بارے میں سوچنا بند کر دو، زاویار نے دھیمی آواز میں کہا، تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ اب تم سکندر مینشن میں ہو، یہاں سے باہر تمہاری لاش ہی جا سکتی ہے، یا پھر تب جب میں چاہوں گا۔ فریال نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں ہو۔ جانتا ہوں۔ زاویار نے اطمینان سے ٹوسٹ پہ مکھن لگایا۔ شرافت کا زمانہ نہیں ہے جانے من، کھانا کھاؤ ورنہ ماں جی پریشان ہوگی۔ مہمانوں کے جانے اور ناشتے کے اختتام کے بعد زاویار کو ایک ضروری کال آ گئی اور وہ اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ فریال کو موقع مل گیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے الماری کے سب سے خفیہ خانے میں اپنے پرانے بیگ کے اندر ایک چھوٹا سا موبائل چھپا رکھا تھا جو شہریار نے اسے ایمرجنسی کے لیے دیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور آن کیا۔ سگنل آتے ہی اس نے تیزی سے شہریار کا نمبر ڈائل کرنے کی بجائے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا۔ شہریار، پلیز مجھے بچا لو۔ زاویار نے مجھے قید کر رکھا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بھی سینڈ کا بٹن دبانے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ فریال کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ سامنے زاویار کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ طوفان آنے والا ہے۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ زاویار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن آنکھوں میں آگ تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا نام بھی مت لینا۔ اس نے جھپٹ کر موبائل زمین سے اٹھایا۔ اسکرین پر ادھورا میسج جگمگا رہا تھا۔ زاویار نے میسج پڑھا اور ایک طنزیہ ہنسی ہنسا۔ بچا لو مجھے شہریار۔ اس نے فریال کو دیکھا جو خوف سے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ تم ابھی تک کسی خوش فہمی میں ہو کہ وہ تمہارا مسیحا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے پرخچے اڑ کر فرش پہ بکھر گئے۔ فریال کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زاویار نے 2 قدموں میں فاصلہ طے کیا اور فریال کا بازو مروڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ چھوڑ دو مجھے، درد ہو رہا ہے۔ فریال تڑپ اٹھی۔ درد؟ درد تو اب ہوگا فریال۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے، وہ صرف تمہاری دولت کا بھوکا ہے، مگر تم باز نہیں آ رہی، تم اس کے عشق میں اندھی ہو چکی ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فریال نے چیخ کر کہا۔ شہریار مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اسے میری دولت سے کوئی غرض نہیں، تم جلتے ہو اس سے، میں اور اس 2 ٹکے کے لڑکے سے جلوں گا۔ زاویار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ ٹھیک ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں اس کی سچائی جاننے کا، تو ٹھیک ہے، اب مجھے تمہیں حقیقت دکھانی ہی پڑے گی تاکہ تمہارا یہ وہم ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ کیا مطلب؟ فریال نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ تیار رہنا، زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آج شام تمہیں تمہارے اس عظیم عاشق سے ملواتا ہوں اور پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور فریال وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ زاویار کیا کرنے والا ہے۔ کیا واقعی اس کی محبت جیت جائے گی یا کوئی نیا طوفان اس کا منتظر ہے؟ شام کا دھندلکا پھیل رہا تھا جب زاویار دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ فریال اب بھی وہیں بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سی امید کی چمک تھی۔ زاویار نے الماری سے فریال کے لیے ایک شال نکالی اور اس کی طرف اچھال دی۔ اٹھو، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ زاویار کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ فریال نے شال تھامی اور تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
کیا کیا تم واقعی مجھے شہریار سے ملوانے لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ زاویار نے اسے گہری اور پرسرار نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں حقیقت دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا وہ عاشق واقعی سچا ہے، اگر اس کی محبت میں اتنی ہی طاقت ہے جتنی تم دعویٰ کرتی ہو، تو آج فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ سچا ہے۔ فریال نے فخر سے گردن اکڑائی۔ تم دیکھ لینا زاویار، آج تمہاری دولت اور طاقت میری محبت کے سامنے ہار جائے گی۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ زاویار کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ بس ایک شرط ہے، وہاں جو کچھ بھی ہوگا تم خاموش رہو گی۔ اگر تم نے مداخلت کی تو ڈیل کینسل۔ مجھے منظور ہے۔ فریال نے فوراً حامی بھر لی۔ اسے شہریار پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زاویار اپنی شکست مان چکا ہے اور اب عزت بچانے کے لیے اسے شہریار کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ گاڑی شہر کے ہنگامے سے نکل کر مضافات کی طرف رواں دواں تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زاویار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں سٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی تھیں۔ دوسری طرف فریال کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن مستقبل کے سہانے خواب بن رہا تھا۔ آج آزادی کا دن ہے، اس نے دل میں سوچا۔ آج شہریار مجھے اس قید سے لے جائے گا۔ ہم دور کہیں چلے جائیں گے جہاں زاویار کا سایہ بھی ہم تک نہ پہنچ سکے۔ زاویار نے کنکھیوں سے فریال کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھی۔ اسے اس لڑکی کی سادگی اور بے وقوفی پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ کتنی نادان ہو تم فریال، زاویار نے دل میں کہا۔ جس کانچ کو تم ہیرا سمجھ رہی ہو، آج اس کے ٹوٹنے کی آواز تمہاری روح تک کو زخمی کر دے گی۔ مگر یہ زخم ضروری ہے تمہیں بچانے کے لیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک وسیع اور اس فارم ہاؤس کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ یہ زاویار کا پرائیویٹ فارم ہاؤس تھا، جہاں وہ بہت کم آتا تھا۔ عمارت شاندار تھی، لیکن وہاں کا سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی زاویار اترا اور فریال کے لیے دروازہ کھولا۔ آؤ، اس نے مختصر کہا۔ فریال نیچے اتری۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اس سے ٹکرایا تو اس نے شال اپنے گرد لپیٹ لی۔ زاویار اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف نہیں گیا، بلکہ ایک سائیڈ کے راستے سے ایک چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ایک تاریک سا کمرہ تھا جو براہ راست ڈرائنگ روم سے جڑا ہوا تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک بڑی شیشے کی کھڑکی تھی جس پر ون وے مرر لگا ہوا تھا، یا شاید زاویار نے وہاں ایسی بلائنڈز لگا رکھی تھیں جن کے پیچھے سے فریال سب کچھ دیکھ سکتی تھی، مگر ڈرائنگ روم میں موجود شخص اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سپیکرز بھی لگے تھے تاکہ آواز صاف سنائی دے۔ یہاں بیٹھو، زاویار نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فریال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے شیشے کے اس پار ڈرائنگ روم کا پورا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم روشن تھا اور وہاں صوفے سجے ہوئے تھے۔ یاد رکھنا فریال، زاویار نے اس کے قریب جھک کر سختی سے تنبیہ کی، ایک لفظ بھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں شہریار کو یہیں گولی مار دوں گا۔ فریال نے خوف سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں چپ رہوں گی، بس تم اسے کچھ مت کہنا۔ یہ اس کے رویے پر منحصر ہے۔ زاویار سیدھا ہوا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور چہرے پر ایک سخت تاثر سجا کر کمرے سے نکل گیا۔ فریال کا دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ بے تابی سے شہریار کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم شہریار کو اندر لے آیا۔ فریال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شہریار، اس کے لبوں نے بے آواز پکارا۔ شہریار نے جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار پیشانی سے پسینہ صاف کر رہا تھا اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ڈرائنگ روم کی مہنگی سجاوٹ اور فانوس پر ٹک گئی۔ تبھی زاویار سکندر کی انٹری ہوئی۔ وہ انتہائی باوقار انداز میں چلتا ہوا آیا اور مرکزی صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور سلگھانے لگا۔ شہریار اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو شہریار صاحب، زاویار نے سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے انتہائی اطمینان سے کہا۔ شہریار ہچکچاتے ہوئے سامنے والے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے بلایا سر؟ شہریار کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھپے ہوئے کمرے میں بیٹھی فریال کو شہریار کی یہ گھبراہٹ عجیب لگی۔ اسے تو شیر کی طرح دھاڑنا چاہیے تھا، اسے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ میری فریال کہاں ہے، مگر شاید وہ زاویار کے رعب کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ ہاں، بلایا ہے۔
زاویار نے راکھ چھاڑی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں روز روز کے تماشے سے۔ میری بیوی فریال تمہارے نام کی مالا جپتی رہتی ہے۔ شہریار نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ سر میں وہ بس ڈرو مت لڑکے۔ زاویار نے آگے جھک کر میز پر کوہنیاں ٹیک دیں۔ میں یہاں لڑنے نہیں آیا، میں ایک بزنس مین ہوں اور سودا کرنے میں یقین رکھتا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو۔ جی سر، شہریار نے ہمت مجتمع کی۔ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ فریال مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ فریال نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے اس نے اقرار تو کیا۔ زاویار مسکرایا۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو شہریار، میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں ہوں۔ اگر فریال تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہے تو میں اس کے راستے کا کانٹا نہیں بنوں گا۔ میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جا سکے۔ فریال کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زاویار سچ کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے جانے دے گا؟ اسے لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ شہریار کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات آئے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں سر؟ آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ بالکل۔ زاویار نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ مگر اس مگر پر فریال اور شہریار دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر ایک مسئلہ ہے۔ زاویار نے اطمینان سے سگار لبوں میں دبایا۔ فریال کے باپ سردار بزدار نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر فریال اس گھر سے نکلی یا اس نے طلاق لی تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، نہ زیور، نہ بینک بیلنس، نہ زمینیں۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تمہارے پاس آئے گی۔ زاویار نے ایک گہری نظر شہریار پر ڈالی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تم اسے اس حال میں قبول کرو گے؟ اسے سڑک پر رہنا پڑے گا، شاید اسے بھوک بھی برداشت کرنی پڑے، کیونکہ تمہاری تنخواہ میں تو اس کے میک اپ کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ کیا تم اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو؟ فریال شیشے کے پیچھے دم سادے بیٹھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شہریار کہے گا مجھے دولت نہیں فریال چاہیے۔ شہریار خاموش ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ زاویار نے اس خاموشی کو توڑا۔ اس نے نیچے سے ایک سیاہ رنگ کا بریف کیس اٹھا کر میز پہ رکھا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ بریف کیس کے لاک کھلے۔ زاویار نے بریف کیس کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر نیلے اور سرمئی رنگ کے کرنسی نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ فریال نے حیرت سے دیکھا۔ اتنے سارے پیسے؟ شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی نظریں نوٹوں پر جم گئیں۔ اس کے حلق میں رال ٹپکنے لگی۔ اس میں 5 کروڑ روپے ہیں۔ زاویار کی آواز گونجی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے شہریار، اتنی بڑی کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ زاویار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے شہریار۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں۔ زاویار نے پہلے دائیں ہاتھ سے خالی فضا کی طرف اشارہ کیا۔ راستہ نمبر 1، فریال کو لے جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن یاد رہے وہ بالکل خالی ہاتھ آئے گی، اور سردار بزدار کی دشمنی بھی تمہیں جہیز میں ملے گی۔ پھر اس نے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ راستہ نمبر 2، یہ 5 کروڑ روپے لو اور ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ فریال کو بھول جاؤ۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ فریال کی نظریں شہریار کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ شدت سے منتظر تھی کہ شہریار غصے سے وہ بریف کیس بند کرے گا اور زاویار کے منہ پر مارے گا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ شہریار کہے گا اپنی دولت اپنے پاس رکھو، میری فریال ان کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شہریار کی نظریں کبھی پیسوں پر جاتی، کبھی زاویار کے چہرے پر۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک واضح ہونے لگی۔ اس نے زبان پھیر کر اپنے خشک ہونٹوں کو تر کیا۔ فریال کا دل کسی انجانے خوف سے سکڑنے لگا۔ شہریار کی خاموشی بہت لمبی ہو رہی تھی۔ بولو شہریار، زاویار نے رعب سے کہا، محبت یا پیسہ؟ وقت کم ہے میرے پاس۔ کمرے میں موجود سناٹا اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ فریال شیشے کے پیچھے دم سادے کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھے شہریار کے چہرے کے ایک ایک تاثر کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ شہریار ابھی اس بریف کیس کو ٹھکرائے گا۔ وہ کھڑا ہوگا اور زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ اپنی دولت اپنے پاس رکھو، میری فریال ان کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ بس ایک لمحے کی منتظر تھی جب محبت جیت جائے گی اور دولت ہار جائے گی۔ وہ زاویار کے غرور کو خاک میں ملتا دیکھنا چاہتی تھی۔ زاویار نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھی
اور پھر انتہائی سرد مہری سے شہریار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ابرو چکا کر سوالیہ انداز اپنایا۔ وقت ختم ہو رہا ہے شہریار، محبت یا 5 کروڑ؟ فیصلہ کرو، کیونکہ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ شہریار نے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی۔ اس کی نگاہیں کھلے ہوئے بریف کیس میں رکھے نوٹوں والی نیلی اور سرمئی گڈیوں پر ایسے چپک گئی تھیں جیسے مقناطیس لوہے سے چپکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بھوک تھی جو فریال نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بڑھایا اور بریف کیس کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شیشے کے پیچھے کھڑی فریال کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ نہیں شہریار، نہیں، اس کے لبوں نے بے آواز فریاد کی۔ دیکھیں زاویار صاحب۔ شہریار نے نظریں اٹھا کر زاویار کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مکارانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ بھی بزنس مین ہیں اور میں بھی پریکٹیکل آدمی ہوں۔ یہ فلمی باتیں، یہ عشق و محبت کے دعوے، یہ سب کتابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جذبات سے پیٹ نہیں بھرتا۔ روٹی کمانے کے لیے انسان کو جوتے گھسانے پڑتے ہیں۔ اس نے ایک نوٹوں کی گڈی پر انگلی پھیرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اور اگر فریال کے پاس دولت ہی نہیں، اگر وہ واقعی آنکھ ہو چکی ہے، تو وہ میرے کس کام کی؟ ایک خالی ہاتھ لڑکی کو لے کر میں سڑکوں پر رلتا پھروں؟ یہ الفاظ فریال کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں، جیسے کسی نے زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ کیا اس نے صحیح سنا تھا؟ کیا یہ وہی شہریار ہے جو کہتا تھا کہ فریال تم اگر ویرانے میں بھی رہو گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا؟ زاویار نے اطمینان سے سر ہلایا، جیسے اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہی ہونے والا ہے۔ یعنی تم نے فیصلہ کر لیا؟ سودا منظور ہے؟ بالکل منظور ہے۔ شہریار ہنسا، اور یہ ہنسی کسی خنجر کی طرح فریال کے وجود کو کرچی کرچی کر گئی۔ زاویار بھائی، آپ بھی کتنے بھولے ہیں۔ بھلا فریال جیسی جذباتی اور بے وقوف لڑکی کے لیے میں 5 کروڑ کیوں چھوڑوں گا؟ 5 کروڑ میں تو میں ایسی 10 لڑکیاں لا سکتا ہوں۔ فریال نے شیشے پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے وہ اسے روکنا چاہتی ہو۔ اس کے آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ شہریار نے بات جاری رکھی اور اب اس کے لہجے میں زہر گھل چکا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کے شکل سے زیادہ اس کے باپ کے بینک بیلنس اور اس کے سٹیٹس سے محبت تھی۔ مجھے لگا تھا سردار بزدار کی اکلوتی بیٹی ہے، سونے کے کان ہاتھ لگے گی، میں بھی عیش کروں گا۔ لیکن اب جب سردار بزدار نے اسے آنکھ ہی کر دیا تو یہ میرے لیے ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔ میں تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس کی وہ لمبی لمبی کالز، وہ فضول رومانٹک باتیں، میرا تو دماغ پک جاتا تھا سن سن کر۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری لاٹری یوں لگ جائے گی اور مجھے اس سے جان چھڑانے کے پیسے ملیں گے۔ فریال نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ اس کی چیخ باہر نہ نکل جائے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، اپنی عزت داؤ پر لگائی، جس کے لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی، وہ اسے بے وقوف، بوجھ اور سر درد کہہ رہا تھا۔ اس کی محبت کو ٹائم پاس کہہ رہا تھا۔ شہریار نے جلدی سے بریف کیس بند کیا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کوئی اسے چھین نہ لے۔ میں یہ پیسے لے کر جا رہا ہوں، آپ اپنی بیوی کو سنبھالیں۔ ویسے بھی وہ بہت جذباتی ڈرامہ ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ جان چھوٹی۔ اب میں اپنی زندگی عیش سے گزاروں گا۔ زاویار نے نفرت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ اس طرف ہے۔ اور ہاں، ایک آخری بات سن لو۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی میرے گھر کے آس پاس نظر آیا یا تم نے فریال سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو یہ پیسے تمہارے کفن دفن پر خرچ ہوں گے۔ شہریار نے ایک خوفزدہ نظر زاویار پر ڈالی، پھر بریف کیس کو سینے سے لگا کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا، گویا اسے ڈر ہو کہ کہیں زاویار کا ارادہ بدل نہ جائے۔ ڈرائنگ روم خالی ہو چکا تھا، لیکن شیشے کے پیچھے چھپی فریال کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ وہ وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے، لیکن آواز گلے میں گھٹ کے رہ گئی۔ اسے اپنی ذات سے گھن آنے لگی، اسے اپنے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو چنا تھا۔ اس نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنے والدین کی عزت خاک میں ملائی جو اسے بیچ کر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد سائڈ کا دروازہ کھلا اور زاویار اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی طنزیہ مسکراہٹ نہیں تھی، نہ ہی فتح کا نشان تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور دکھ تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھی ٹوٹی ہوئی فریال کو دیکھا جو لرز رہی تھی۔ زاویار کا دل چاہا کہ اسے سمیٹ لے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ چوٹ لگنا ضروری تھی، یہ زہر نکلنا ضروری تھا تاکہ وہ شفا پا سکے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھ لیا؟
زاویار کی آواز دھیمی مگر گہری تھی۔ یہ تھی وہ محبت جس پر تمہیں ناز تھا، یہ تھا وہ مسیحا جو تمہیں میری قید سے آزاد کروانے والا تھا۔ فریال خاموش رہی، بس اس کے کاندھے ہلتے رہے۔ زاویار نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ 5 کروڑ تو بہت بڑی رقم ہے فریال۔ اس کی آنکھوں میں جو بھوک تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ تو شاید 5 لاکھ کے لیے بھی تمہیں بیچ دیتا۔ تم ایک وہم کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میں تمہیں حقیقت سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ فریال نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، کاجل بہہ کر اس کے چہرے پر پھیل چکا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے لمس میں سختی نہیں تھی بلکہ ایک سہارا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، یہ تماشا اب ختم ہو گیا، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ فریال کسی زندہ لاش کی طرح بنا کسی مزاحمت کے زاویار کے ساتھ چل پڑی۔ اس کے قدم بوجھل تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ گاڑی فارم ہاؤس سے نکل کر شہر کی روشن سڑکوں کی طرف رواں دواں تھی۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہو رہا تھا، فریال کا دماغ سن ہونے کی کیفیت سے نکل کر تیزی سے کام کرنے لگا۔ صدمے کی کیفیت اب غصے اور بے چینی میں بدل رہی تھی۔ انسانی نفسیات ہے کہ انسان اتنی بڑی چوٹ اور دھوکے کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اس کا انا پرست دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کا انتخاب اتنا غلط ہو سکتا ہے۔ کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے دل میں سوچا۔ شہریار ایسا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس نے میرے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں کوندا اور اس خیال نے اسے ایک جھوٹی امید کا سہارا دے دیا۔ یہ سب زاویار کا ڈرامہ ہے۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ ضرور زاویار نے اسے پہلے سے دھمکی دی ہوگی۔ وہ کمرے میں آنے سے پہلے اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ کیوں تھا؟ وہ بار بار زاویار کی طرف ڈر کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس کا دماغ خود ساختہ تعویلیں گڑنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے زاویار کے آدمیوں نے اس پر بندوق تانی ہو یا اس کے بوڑھے ماں باپ کو مارنے کی دھمکی دی ہو کہ اگر تم نے پیسے نہیں لیے اور فریال کی برائی نہیں کی تو میں سب کو مار دوں گا۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ شہریار مجبور تھا۔ اس نے یہ سب میری جان بچانے کے لیے کیا ہوگا۔ اس خیال نے فریال کے اندر نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ اب اسے اپنا آپ قصوروار نہیں لگ رہا تھا بلکہ زاویار ایک ظالم ولن نظر آ رہا تھا۔ اسے شہریار کی گھبراہٹ یاد آئی، اس کا کانپنا یاد آیا۔ ہاں، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ مجبور تھا۔ یہ زاویار بہت شاطر ہے۔ اس نے مجھے توڑنے کے لیے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ گھٹیا کھیل کھیلا۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاویار کو دیکھا جو خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ فریال کو اس کے پرسکون اور سنجیدہ چہرے پر مکاری اور شاطرانہ چال دکھائی دے رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ زاویار نے انجن بند کیا اور سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے فریال کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اترو، گھر آ گیا ہے۔ فریال غصے سے گاڑی سے اتری اور دروازہ زور سے بند کیا۔ وہ تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھی۔ اس کے اندر کا لاوا پھٹنے کو تیار تھا۔ زاویار بھی اس کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچے، زاویار نے اسے روکنے کے لیے پکارا۔ فریال، رکو، میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، صدمے میں ہو، لیکن حقیقت کو قبول کر لو۔ فریال ایک دم مڑی اور پوری قوت سے چیخ پڑی۔ بس کر دو زاویار سکندر، بس کر دو۔ اپنی یہ بکواس، اپنی یہ جھوٹی ہمدردی اپنے پاس رکھو۔ میں تمہاری یہ گھٹیا چال سمجھ گئی ہوں۔ زاویار حیرت سے وہیں رک گیا۔ اس نے ایسی امید نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سی چال؟ مطلب یہ کہ تم نے شہریار کو مجبور کیا تھا نا؟ فریال کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ قریب آئی اور انگلی اٹھا کر بولی، تم نے اسے دھمکایا تھا۔ شاید پستول کے زور پر تم نے اسے یہ سب بولنے پر مجبور کیا۔ تم جاگیردار لوگ ہو، طاقت کے نشے میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مجھے پتا ہے وہ پیسوں کا لالچی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تمہارا پلان تھا تاکہ میں اس سے نفرت کروں اور تمہارے پاس آ جاؤں۔ تم چاہتے تھے کہ میری نظروں میں وہ گر جائے اور تم ہیرو بن جاؤ۔ زاویار اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے فریال کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ اس نے اسے اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس نے اسے بچایا تھا، مگر یہ لڑکی اب بھی اپنے وہم کے خول سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ الٹا وہ اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو فریال، زاویار نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے اسے کوئی دھمکی نہیں دی،
میں نے اسے ایک کھلا آپشن دیا تھا، ایک چوائس دی تھی، اور اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ تم اتنی اندھی کیسے ہو سکتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں وہ لالچ نہیں دیکھا تم نے؟ میں اندھی نہیں ہوں، تم مکار ہو، فریال نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہسٹیریا تھا۔ تم نے میری محبت کو بدنام کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا۔ تم جیت کر بھی ہار گئے زاویار، کیونکہ اب میرے دل میں تمہارے لیے نفرت اور بڑھ گئی ہے۔ تم نے ایک مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ کتنا ڈرا ہوا تھا وہ بیچارہ، پسینے چھوٹ رہے تھے اس کے، اور تم سکون سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ زاویار کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فریال کے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ میں نے تمہیں سچ دکھایا فریال، میں نے تمہیں آئینے میں تمہاری پسند کی بدصورتی دکھائی، مگر تم سچ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم جھوٹ میں جینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، رہو اپنے اس وہم میں۔ میں بے وقوف تھا جو تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فریال کو جھٹکے سے چھوڑا۔ فریال لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ زاویار نے گہری سانس لی اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ زاویار نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ روتی رہو اس دھوکے باز کے لیے۔ جب تمہاری آنکھوں سے یہ پٹی اترے گی نا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں اب تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ تم اسی لائق ہو کہ دھوکے میں رہو۔ فریال نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری صفائیوں کی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ زاویار نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں غصے کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ فریال ذہنی طور پر جس کیفیت میں تھی، وہاں دلیل کام نہیں آنے والی تھی۔ وقت اور حالات ہی اب اسے سبق سکھا سکتے تھے۔ بہت پچھتاؤ گی تم فریال، بہت پچھتاؤ گی، زاویار نے آخری بار کہا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھا! اوپر کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی، جس سے پورا گھر گونج اٹھا۔ فریال سہم گئی۔ پورے گھر میں پھر سے خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فریال وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر۔ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسے شہریار کی فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں زاویار نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کہیں اسے مروا نہ دیا ہو۔ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شہریار بے وفا نہیں ہے، مگر دل کے کسی گہرے تاریک کونے میں شہریار کی وہ لالچی ہنسی اور وہ جملے کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے کہ فریال بے وقوف لڑکی ہے۔ وہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آواز بار بار ابھر رہی تھی۔ اس رات دونوں کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ زاویار اپنی انا اور اصولوں کا پکا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ فریال کی منت سماجت نہیں کرے گا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا، اور فریال اپنی خوش فہمی ضد اور وکٹم کارڈ کی آڑ میں جل رہی تھی۔ یہ غلط فہمی کی دیوار اب ان دونوں کے درمیان مزید اونچی اور مضبوط ہو گئی، اور اسے گرانے کے لیے قدرت کو کوئی بڑا اور بھیانک کھیل کھیلنا باقی تھا۔ اس منحوس شام کے بعد گھر کا ماحول کسی قبرستان جیسا ویران ہو چکا تھا۔ دیواریں وہی تھی، فرنیچر وہی تھا، مگر مکینوں کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے عبور کرنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ زاویار نے خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں غرق کر لیا۔ وہ صبح سویرے جب فریال ابھی خواب غفلت میں ہوتی، گھر سے نکل جاتا اور رات کے جب پورا گھر سو جاتا، تب واپس لوٹتا۔ اس کا یہ رویہ فریال کے لیے کسی خاموش سزا سے کم نہیں تھا۔ پہلے وہ اس پر غصہ کرتا تھا، اپنی حاکمیت جتاتا تھا، مگر اب اس کی یہ لاپرواہی اور یہ نظر انداز کرنے والا رویہ فریال کو اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ فریال اپنی انا اور غلط فہمی کے حصار میں قید تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور زاویار نے اس کی محبت کا قتل کیا ہے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر تکتی اور کبھی موبائل پر شہریار کے کسی پیغام کا انتظار کرتی، مگر شہریار کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج، اور نہ ہی کوئی رابطہ۔ وہ ڈرا ہوا ہے، فریال خود کو تسلی دے دیتی۔ زاویار نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ مگر جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلنے لگے، فریال کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اگر شہریار سچا تھا تو اس نے ایک بار بھی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا 5 کروڑ واقعی اتنی بڑی رقم تھی کہ اس نے فریال کو بھولنا گوارا کر لیا؟ یہ سوالات سانپ بن کر اس کے دماغ کو ڈسنے لگتے۔ کھانے کی میز پر اب اکثر فریال اکیلی ہوتی۔ بیگم ثروت اور سکندر حیات اس کھچاؤ کو محسوس کر رہے تھے، مگر زاویار کے تیور دیکھ کر وہ بھی خاموش تھے۔
ایک رات فریال لاؤنج میں بیٹھی تھی جب زاویار واپس آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی اور ملازم کو پانی کا اشارہ کیا۔ فریال نے اسے دیکھا تو دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، لڑنا چاہتی تھی، بس یہ خاموشی توڑنا چاہتی تھی۔ تم کب تک ایسے رہو گے زاویار؟ فریال کی آواز میں شکوہ تھا۔ زاویار نے پانی کا گلاس لبوں سے ہٹایا اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ جب تک تم حقیقت کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ کون سی حقیقت؟ فریال کھڑی ہو گئی۔ وہی جھوٹ جو تم نے میرے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش کی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہوتی تھی فریال۔ زاویار نے گلاس میز پہ رکھا۔ بہت پرواہ تھی، تبھی تمہیں وہاں لے کر گیا تھا، مگر تم نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ تم نے مجھے مکار اور دھوکے باز کہا۔ اب میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ انتظار کرو اپنے شہزادے کا، شاید وہ آسمان سے ٹپک پڑے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا اور فریال پھر سے اپنی تنہائی کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ اس رویے نے فریال کو ذہنی اور جسمانی طور پر نڈھال کر دیا۔ وہ ڈپریشن کے گہرے گڑھے میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں ہو گئے۔ اسے اب اس گھر میں کاٹنے والی تنہائی محسوس ہونے لگی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور پھر وہ طوفانی رات آ گئی جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ باہر آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے تھے اور ہوا کا شور کھڑکیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی زمین کے گناہوں کو دھونے پر بضد ہو۔ فریال اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بجلی کی تیز چمک سے اس کی آنکھیں چدیا گئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے انجانا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت نیچے گیٹ پہ شور شرابہ شروع ہوا۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ طوفان کی آواز بھی دب گئی۔ چوکیدار کسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور کوئی اونچی آواز میں گالیاں بک رہا تھا۔ فریال گھبرا کر کمرے سے نکلی اور ریلنگ کے پاس آ کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسی وقت زاویار بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر ناگواری تھی۔ یہ کون بدتمیز ہے جو اس وقت شور مچا رہا ہے؟ زاویار نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ نیچے ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب جی، کوئی نشئی ہے، گیٹ پھلانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گارڈز روک رہے ہیں، مگر وہ آپ کا نام لے کر چیخ رہا ہے۔ میرا نام؟ زاویار کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ ابھرا۔ گیٹ کھولو، دیکھو تو صحیح کس کی موت آئی ہے۔ زاویار تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ فریال بھی تجسس اور خوف کے عالم میں اس کے پیچھے آئی اور سیڑھیوں کے درمیان رک گئی۔ جیسے ہی مرکزی دروازہ کھلا، بارش اور ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جوتوں پر کیچڑ لگا تھا اور وہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آنکھیں نشے اور جنون سے سرخ تھیں۔ فریال نے غور سے دیکھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شہریار؟ ہاں، وہ شہریار ہی تھا، مگر وہ شہریار نہیں جسے فریال جانتی تھی۔ وہ نفیس اور سلجھا ہوا شہریار کہیں گم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک تباہال اور وحشی انسان کھڑا تھا۔ شہریار نے زاویار کو دیکھا تو ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا اور پھر لڑکھڑاتا ہوا زاویار کے پیروں میں گر گیا۔ زاویار بھائی، زاویار صاحب، مجھے بچا لو، وہ گڑ گڑایا۔ زاویار نے نفرت سے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا بکواس ہے یہ شہریار؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا؟ میں کیا کرتا؟ شہریار نے روتے ہوئے کہا۔ وہ پیسے ختم ہو گئے زاویار صاحب، وہ 5 کروڑ ختم ہو گئے۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی فریال کا دل جیسے رک سا گیا۔ 5 کروڑ ختم ہو گئے؟ زاویار نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ 5 کروڑ اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو چند ہفتے گزرے ہیں۔ جوا کھا گیا سب کچھ، شہریار نے نشے میں جھولتے ہوئے اعتراف کیا۔ مجھے لگا میں 5 کے 10 کروڑ بنا لوں گا۔ میں نے سارا پیسہ لگا دیا اور ہار گیا۔ اب وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ مجھے اور پیسے چاہیے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے اور پیسے دے دو۔ فریال نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شہریار کا ایک ایک لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ زاویار نے اسے زوردار دھکا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ نہیں نہیں، پولیس نہیں۔ شہریار پھر سے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ دیکھو، تم جو کہو گے میں کروں گا۔ تم چاہو تو فریال کو رکھ لو، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ میں تو اس منحوس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا
جب سے وہ میری زندگی میں آئی ہے مجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ زاویار خاموش کھڑا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ فریال یہ سب اپنے کانوں سے سنے۔ شہریار اپنی رو میں بولتا چلا گیا، وہ تو ویسے بھی ایک بے وقوف اور جذباتی لڑکی تھی، بالکل خالی دماغ۔ میں نے تو صرف اسے استعمال کیا تھا تاکہ تم سے یا اس کے باپ سے پیسے نکلوا سکوں۔ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی۔ محبت تو حسین عورتوں سے ہوتی ہے، وہ تو بس ایک ضدی بچی تھی۔ زاویار صاحب، آپ اس مصیبت کو سنبھالیں، بس مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں بھاگ سکوں۔ فریال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پستول نہیں تھا، کوئی دھمکی نہیں تھی۔ آج شہریار شراب کے نشے میں بنا کسی خوف کے اپنی اصلیت اگل رہا تھا۔ اس کا وہم، اس کا یقین، اس کی محبت، سب کچھ کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے جس شخص کو ہیرا سمجھا تھا وہ کوئلے سے بھی زیادہ کالا نکلا۔ فریال کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا، اتنا شدید کہ اسے لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ شرمندگی، پچھتاوا اور غصہ ایک ساتھ اس کے دماغ پر حملہ آور ہوئے۔ وہ شیرنی کی طرح سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ بس کرو، اس کی آواز پورے حال میں گونجی۔ شہریار نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، فریال نے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز نے بارش کے شور کو بھی مات دے دی۔ شہریار لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ نکل جاؤ یہاں سے بے غیرت انسان! فریال چیخی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں، نفرت کے تھے۔ میں نے تمہارے لیے اپنوں کو ٹھکرایا، اپنی عزت داؤ پر لگائی اور تم اتنے گھٹیا نکلے۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ شہریار نے گال پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ ارے فریال بی بی، تم تو برا مان گئی، میں تو بس… خبردار جو میرا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا۔ فریال نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے اور خود سے کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت کی۔ پھر اس نے مڑ کر زاویار کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فریال کے لیے ہمدردی تو نہیں، مگر اطمینان ضرور تھا کہ سچ سامنے آ گیا۔ زاویار، اسے نکالو یہاں سے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، فریال نے روتے ہوئے کہا۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی اور گارڈز کو اشارہ کیا۔ دو ہٹے کٹے گارڈز آگے بڑھے اور انہوں نے شہریار کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ارے چھوڑو مجھے، پیسے تو دے دو۔ زاویار، پیسے! شہریار چیختا رہا، مگر گارڈز نے اسے بارش اور کیچڑ میں باہر سڑک پر پھینک دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ اب حال میں صرف زاویار اور فریال رہ گئے۔ بارش کی آواز اب بھی تیز تھی، مگر اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فریال وہیں کھڑی کانپ رہی تھی، اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ وہ زاویار سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ زاویار نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ اس کے دل میں آیا کہ کہے، میں نے تو تمہیں کہا تھا، مگر اس نے فریال کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھی تو خاموش رہا۔ وہ مڑا اور واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید اب بھی فریال اپنی انا میں رہے گی یا اپنے کمرے میں جا کر روئے گی، لیکن جیسے ہی زاویار نے پہلا قدم سیڑھی پہ رکھا، فریال دوڑی اور پیچھے سے اسے جکڑ لیا۔ اس نے اپنی پیشانی زاویار کی پشت پہ رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو زاویار، اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے ہیرے کو چھوڑ کر پتھر کو چنا۔ میں غلط تھی، تم صحیح تھے، میں اندھی ہو گئی تھی۔ زاویار وہیں رک گیا۔ اس کے وجود میں ایک لرزش طاری ہو گئی۔ فریال کے آنسو اس کی قمیض کو بھگو رہے تھے۔ مجھے مت ٹھکراؤ زاویار، فریال گڑ گڑائی۔ اگر تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی۔ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، صرف میرا پچھتاوا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ زاویار نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا غصہ، اس کی ناراضگی، اس کی انا، سب کچھ فریال کے ان آنسوؤں کے سیلاب میں بہنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھی تو اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب فریال اپنی مرضی اور دل سے اس کے پاس آئے۔ آج وہ صرف اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے اپنی پناہ مان رہی تھی۔ باہر بادل زور سے گرجا اور بجلی چمکی، جس کی روشنی میں زاویار کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود برف پگھل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے فریال کے ہاتھ اپنے وجود سے الگ کیے اور اس کی طرف مڑنے لگا۔ فریال ڈر گئی کہ شاید وہ اسے دھکا دے دے گا۔ اس نے سہم کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن محبت کا موسم تو اب شروع ہونے والا تھا۔ حال میں سناٹا ایسا تھا کہ بارش کا شور بھی معدوم محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار ساکت کھڑا تھا۔ اس کی کمر فریال کی طرف تھی اور فریال نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ اس کے آنسو زاویار کی قمیض میں جذب ہو کر اس کی جلد تک پہنچ رہے تھے اور یہ گرم آنسو زاویار کے دل پر جمی برف کو پگھلانے کا کام کر رہے تھے۔ فریال ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی، میں جانتی ہوں زاویار،
میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری عزت، تمہارے نام اور تمہارے اعتماد کو بھی بہت ٹھیس پہنچائی، مگر یقین مانو میں بھٹک گئی تھی۔ مجھے آزادی کا سراب دکھایا گیا اور میں اس کے پیچھے بھاگتی رہی۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی اور آہستگی سے فریال کے ہاتھوں کو اپنے وجود سے الگ کیا۔ فریال کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے لگا کہ اب زاویار اسے دھکا دے گا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زاویار اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا دکھ اور تھکن تھی۔ اس نے فریال کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، جو شرمندگی سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے فریال؟ زاویار کی آواز بھاری اور گھمبیر تھی۔ معافی مانگ لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو تم نے کہے، وہ الزامات جو تم نے مجھ پر لگائے، وہ راتیں جب تم نے مجھے اجنبی بنا کر رکھا، کیا وہ سب ایک سوری سے مٹ جائیں گے؟ فریال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں تازہ تھیں۔ نہیں مٹیں گے، میں جانتی ہوں۔ الفاظ کے زخم اتنی آسانی سے نہیں بھرتے۔ میں تو بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کون ہیرا ہے اور کون کنکر۔ بہت دیر کر دی تم نے پہچاننے میں، زاویار نے تلخی سے کہا، اور چند قدم چل کر اس صوفے کے پاس گیا جہاں شہریار کچھ دیر پہلے تک بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا فریال کہ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ سردار بزدار کی بیٹی ہونے کے ناطے تمہیں دنیا کے بھیڑیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ باپ کی سختی قید ہے، مگر وہ حفاظت تھی۔ اور جب میں نے تمہیں اپنا نام دیا تو تم نے اسے توق سمجھا۔ فریال روتے ہوئے اس کے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ میں نادان تھی زاویار، میری عقل پر پردہ پڑا تھا۔ شہریار نے مجھے سبز باغ دکھائے، وہ آزادی، وہ محبت، سب جھوٹ تھا۔ آج جب اس نے پیسوں کے لیے مجھے ٹھکرایا، جب اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، تب میری آنکھیں کھلی۔ مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ میں تمہاری کنیز بن کر رہ لوں گی، مگر مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ زاویار نے جھک کر اس کا بازو تھاما اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے فریال کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں کنیز بنانے کے لیے نہیں لایا تھا فریال، ملکہ بنانے کے لیے لایا تھا، مگر تم نے اپنی جگہ خود کھو دی۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں کہ اس کی عورت کسی دوسرے مرد کے لیے روئے۔ تم میرے گھر میں رہ کر، میرے نکاح میں رہ کر اس شخص کو یاد کرتی رہی۔ یہ میرے لیے اذیت تھا۔ فریال نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ قسم لے لو زاویار، آج کے بعد اس کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آئے گا۔ میرے دل میں صرف نفرت ہے اس کے لیے۔ اب وہاں صرف تم ہو، صرف تم۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی ساری زندگی تمہاری خوشیوں پر وار کر دوں گی۔ زاویار نے نظریں پھیر لیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فریال کو گلے لگا لے، اسے یقین دلائے کہ وہ اب بھی اس کی ہے، مگر اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اتنی آسانی سے معاف کر دیا تو شاید فریال پھر سے اسے کمزور سمجھے گی۔ مجھے وقت چاہیے فریال، زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی میرے ذہن میں وہ تمام باتیں گونج رہی ہیں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ اعتماد کا شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو اسے جڑنے میں وقت لگتا ہے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ فریال کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ زاویار کا یہ سرد رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے بہت دیر کر دی، شاید اب زاویار کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ ٹھیک ہے، فریال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھ سکتی ہوں میں واقعی تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم ایک عظیم انسان ہو زاویار، اور میں ایک بھٹکی ہوئی معمولی لڑکی۔ میں تمہاری زندگی مزید خراب نہیں کروں گی۔ فریال نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کن انداز میں مرکزی دروازے کی طرف مڑی، جو گارڈز کے جانے کے بعد سے کھلا تھا، اور وہاں سے بارش کی بوچھاڑ اندر آ رہی تھی۔ زاویار چونکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فریال رکی نہیں، وہ چلتی رہی، اپنی سزا بھگتنے۔ جب تک تم نے مجھے معاف نہیں کیا، میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں، اور شاید تم کبھی معاف نہ کر پاؤ، اس لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ رک جاؤ فریال، زاویار نے آواز دی، مگر فریال دہلیز پار کر کے باہر طوفانی بارش میں نکل گئی۔ تیز ہوا اور موسلا دھار بارش نے فوراً ہی اسے بھگو دیا۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اس کے وجود سے ٹکرائے، مگر اس کے اندر کی آگ اتنی تیز تھی کہ اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اندھیرا، بجلی کی کڑک اور طوفان، کچھ بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا سہارا زاویار اس سے روٹھ چکا تھا۔ زاویار چند لمحے وہیں کھڑا رہا
اس کا دماغ اسے روک رہا تھا مگر اس کا دل بغاوت کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو زاویار؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ پاگل لڑکی کہاں جائے گی اس طوفان میں؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک زوردار بجلی کڑکی اور زاویار کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے فریال کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اپنی وہ قسم یاد آئی کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ فریال! زاویار چیخا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا فریال کے پیچھے لپکا جو گیٹ تک پہنچنے ہی والی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ زاویار نے پیچھے سے پہنچ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ فریال بارش اور آنسوؤں میں شرابور تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے زاویار کو دیکھا تو مزید رونے لگی۔ مجھے جانے دو زاویار، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، وہ بارش کے شور میں چلائی۔ خبردار جو ایک قدم بھی مزید اٹھایا۔ زاویار نے اسے جھنجھوڑا۔ پاگل ہو گئی ہو، کہاں جا رہی تھی؟ کہیں بھی، جہاں موت آ جائے، فریال نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں کیسے رہوں گی تمہارے ساتھ؟ زاویار نے اس کے چہرے سے گیلے بالوں کی لٹیں ہٹائیں جو بارش کی وجہ سے اس کے چہرے پر چپک گئی تھی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی جو بارش کے پانی کے ساتھ مل گئی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا فریال، میں تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ زاویار کی آواز میں اب صرف درد اور محبت تھی۔ میں تو بس تم سے خفا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے سمجھو، میری محبت کو پہچانو۔ میں پہچان گئی ہوں۔ فریال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بہت دیر سے، مگر پہچان گئی ہوں۔ تم ہی میرا سب کچھ ہو زاویار، مجھے مت چھوڑنا۔ بارش مزید تیز ہو گئی، جیسے قدرت بھی اس ملاپ پر خوش ہو رہی ہو۔ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے، مگر اب ان کے درمیان کوئی دوری نہیں تھی، کوئی غلط فہمی، کوئی تیسرا شخص، کوئی انا اب ان کے درمیان مزید حائل نہیں تھی۔ زاویار کا دل پگھل گیا۔ وہ مڑا اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے فریال کو دیکھا جو بارش اور آنسوؤں میں بھیگی ہوئی کانپ رہی تھی۔ زاویار نے شدت سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، پاگل لڑکی، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، بس تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس نے فریال کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے لبوں کو چوما اور بارش کے شور میں دونوں ایک ہو گئے۔ زاویار نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ان کی محبت کی نئی شروعات ہوئی، جہاں اب کوئی غلط فہمی نہیں تھی، صرف بے پناہ جنون اور عشق تھا۔ والسلام۔